لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ معزز سامعین محترم، اہلیان بہاول نگر، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور سٹیج پر جلوہ گر، مرکز غیرت و حمیت اور حریت کا نشان، ناموس رسالت کے پاسبان، پیر طریقت رہبر شریعت اور امیر المجاہدین کے وفادار ساتھی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری، امی محترم نائب امیر تحریک لبیک پاکستان اور فخر السادات جناب سید محمد احمد شاہ صاحب بنا والا شریف والے، اور بہت سارے پیران طریقت جن کے میں ناموں سے واقف نہیں، تمام ہمارے سر کا تاج، کیونکہ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، فرمایا سلمان کا باپ بھی اسلام، اس کا دادا بھی اسلام، اس کا لکڑ دادا بھی اسلام، سارے اسلام۔ ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ اور زمانے کی ہوائیں جتنی بھی تند ہو جائیں، زمانے کی باتیں جتنی بھی بلند ہو جائیں، زمانے کے رویے جتنے بھی تند و خو ہو جائیں، اور جناب زمانے کے رویے جتنے بھی تلخ ہو جائیں، لیکن ہمارا یہی ہے بات، ایک ہی بات ہے کہ یار ہم سب سے لڑائیاں لے سکتے ہیں، سب سے ناراضگیاں مول لے سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ اور ایک نام رکھو تو بھی زیادتی ہے۔ اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ کھڑے ہو جی فخر الدین صاحب۔ عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ جب ایک زمانہ تھا کہ بہاول نگر شہر میں ہم جب بھی سنتے کہ جناب یہاں لبیک یا رسول اللہ کی صرف فلیکس لگائی تو پرچہ دے دیا، میں نے کہا آج نام لکھوانے آئے بیٹھے ہیں سارے، دیو پرچہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ میرا صاحب شاہ صاحب، تمام احباب اور آپ کی پوری ٹیم، ایک کارکن آخری تک، میں تو پہلے ہی کہنا ہونا کہ میں تو تھلو آیا، میں نے پتا کہ جذبات کی ہوندے نے اور کام کرنے والے کیڑے ہوندے نے، سامنے کیڑے ہوندے نے، میں ساری گلاں جانتا ہوں، لیکن میں کیا دسنا کہ ساڈے بابے نے آکھیا سی اسلام کڈ نہیں لگی اسلام کڈ نہیں لگن دیندا، جنہاں نے اخلاص کے نال ایک مٹھ جو دیتے سن اسلام نو، اسلام نے کیسر و کسرا دی حکومت انہاں نو دے دتیاں سن۔ میں تانوں دسنا چاہنا ہے گل، صرف تشریف رکھو، میں تانوں صرف گل دسنا چاہنا بھی تکلیف کی ہے ساڈے کول۔ اسی کوئی ہندوستان تو آیا، اسی کوئی جناب باہروں آیا، ساڈے بچے تھے، شاہ صاحب تھے، ساڈے بڑے تھے، اور ساڈے ابا و اجداد کی قبراں بھی پاکستان وچ۔ تکلیف اے وے کہ جڑے انگریز دے غلام سن، 70 سال تو قوم نو پیس کے رکھیا، انہاں نو پتہ لگ گیا کہ پاکستان دے صحیح وارث میدان چ آ چکے ہیں، اور قوم نو انہاں دی گل بھی سمجھ آ چکی
اور وہ بابا انہوں کو دس گیا کہ حضور نال پیار کرنا کہنجے اور جناب اسی اپنے ملک میں حضور دا دین تختوں دے لیانا کہنجے یہ ساری گلاں سمجھ آ گیا ہن کوئی دائیں بڑھدا او جی بابا جی دی کیا بات سی میں کہا بابا جی دی بھی کیا بات بابا جی جڑا نظریہ دے کے گئے اون دی بھی کیا بات تے بابا جی جڑی تاریخ دے کے گئے اون دی بھی کیا بات یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ بابا جی نے دسیا قوم نو کہ بھائی کوئی نظریہ ہے کوئی گل ہے ساری ذاتوں تے جھگڑے ہو سکتے ہیں ساری گلاں ہو سکتی ہیں لیکن ایکو ذات ہے فرق تا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشد کہ جا ایجاز شاید کہتے ہیں جدو میں سر تو لے کے پیروں تک اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور صورت پڑھی تے میرے دل نے گواہی دیتی کہ دل لانے ہی دیکھ کھلا اور دل لان دی جگہ ہی ہے کہ دل سے محبوب حجازی بستائم زی جہد بیک نگر پہ بستائم اقبال کہتا اسا دل لایا حضور دے نال پھر جڑا حضور دا وفادار ہو گیا اسی اس نے بھی غلام ہو گیا پھر وفادار ہو گیا پھر کون کو سمجھائی گل کہ خالی بابے نے گلہ نہیں کیتیاں کر کے بھی دسیا ایک اللہ ایک شعر پڑھ دیں سارے پڑھ دیں فَإِنَّ بِي حضرت حسان دا شعر ہے فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَيْرْتِي لِيرْتِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاؤُ جدو فیض آباد کے اندر گولیاں دی بچھاڑ ہو رہی سی جناب شہدہ دی بچھاڑ ہو رہی سی اور جناب بارش بھی اپنے آب و تاب نال سی سردی بھی اپنے آب و تاب نال سی ہر کوئی جناب اندر بڑھ کے بیٹھے ہویا سی اور اے جناب چند لوگ وہ کہندے سن کہ 150 بندہ فیض آباد بیٹھے ہویا میں کہا وہ بندہ نہیں سی جلیو عاشق تا ایک ہوئے لکھوں تے بھاری ہوندہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک او خالی عاشق نہیں سی بابا جن لوگ آتے ہیں عاشق رسول میں کیا وہ عاشق رسول گھر بھی سی پوری قوم نے عاشق رسول سکھا بھی گیا اور سمجھا بھی گیا کہ حضور نال وفا کرنی کس طرح شاہ صاحب فرما رہے سن قوم نے ایک سبق پڑھایا جھوٹی حدیثہ گڑ گڑ کے جی اور مائی کوڑا سٹتی سی بابا جی فرمانے لگے ہوئے تسی قوم نے دستے ہو مائی کوڑا سٹتی سی سکا چاچا آگے بیٹھا ہوئے اور بابن مسعود تے جناب مغیرہ بن شعبہ بھتیجہ پیچھے کھڑا ہوئے تو خوشامد کے طور تے حضور دی داڑھی نو جناب صلح حدیبیہ دے موقع تے خوشامد کے طور تے بار بار حضور دی داڑھی وال ہاتھ کرے تے پیچھے بھتیجہ کھڑا ہو کے کہے آخر یادہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تصلہ علیک او چاچے بھاویں تو خوشامد کے طور تے حضور دی داڑھی نو بار بار ہاتھ لا رہا اگر یہ ہاتھ ہون دوبارہ حضور دی داڑھی وال اگے بدھے نا تے کٹے ہویا واپس جائے گا سلامت واپس نہیں جائے گا ایک منٹ جی ایک ہی میں ہو سکتا جڑی زبان تے جڑا سر تے جڑا دھڑ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے بھونکے اور گل کرے اور سلامت باقی رہ جاوے پھر مسلمان مر نہ جان پھر ماں بقاء الامت بعد شتم نبی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی ہو جائے پھر امت الجیڑ دا حق ہی ہے اور وہ فرانس دا خنزیر ملون وہ کہنا میکرون کہ جناب اسی یہ آزادی ہزارے رائے اسی اس دی مذمت بھی نہیں کرتے اور میں کہا تیری مذمت دی لوڑ کینوں ہے ایک بابا آیا امت مسلمہ دا ترجمان بنا کے اور ماما دی گودن دودھ پیندے بچے نوں ایک حدیث یاد دے کے جا رہا ایک حدیث یاد کرا کے جا رہا اسی اپنے محلہ وچ بھی تڑپو گے کہ ہن تا امت دا بچہ ایک کوئی نعرہ لاندا کہ من سب نبیین من سب نبیین قوم امت نو سمجھ آ چکی کہ نہ اپنے نبی دے اپنے نبی دے غلامت اینا اپنے نبی دے گستاخاں دے نال گل کرنی کس طرح اور اینا اپنے نبی دے جناب دشمنوں دے نال گل کرنی کس طرح اور قوم ہن جاگ چکی امت ہن جاگ چکی امت ہن جناب کوئی دائیں بائیں رنگیلے نعرے تے دائیں بائیں پھیرن دی کوشش کرے گا تو امت نو بابا انہاں دا سبق دے کے گیا کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نالے بھی ضروری کہ نہ رکھا غیر سے ہاں اے نہ ہوئے بھائی گلہ تا ساری ہونا دیا تھلو جناب اندر کا ٹیبل ہمیں جناب ان سے بھی کام کرنا ہے ہمیں ان سے بھی بات کرنی ہے ہمیں نون لیگ سے بھی بڑی محبت ہے ہمیں پی ٹی آئی سے بھی بڑی محبت ہے اور ہمیں کسی سے محبت نہیں ہمیں صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لوگ کہتے ہیں جی، ہمارے قائد محترم کو بھی لوگ آ کر کہتے تھے کہ جناب آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ فرمایا وہ شرابہ پی کے، کرپشن کر کے، جوئے کھیل کے، منی لانڈرنگ کر کے اور سارے پیسے باہر بھیج کے، لندن فلیٹ بنا کے، سرے محل بنا کے، سوئس بینکج اکاؤنٹ بنا کے اگر حکومت کر سکتے ہیں تو مولوی خادم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ کے بھی حکومت کر سکتا، اور ساڑھے تو بہتر حکومت کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ تو انہوں تو پتہ ہی نہیں غریب کون ہے، غریب دا مسئلہ کیویں؟ تسی کسان نوں بھی لٹ کے کھا گئے، جناب کسان دے پانی بھی پی گئے، ان دے بل بھی کھا گئے، ان دیاں سبسڈیز بھی کھا گئے، ان دے جناب یوریا اور کھاد بھی کھا گئے، اور تسی اتنے ظالم ہو، اتنے ظالم ہو، اتنے ظالم ہو کہ ایک چھابڑی والے دا بھی حق کھا گئے۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ جناب قوم کس طرح پٹ رہی۔ تسی ہن دیکھو تو صحیح، حضور دے غلام آ کے حضور دا نظام لیاندے کس طرح، اور وہ نظام لیان گے کہ حضرت فاروق اعظم اے جناب کھڑے ہوئے احباب کہہ رہے سن کہ جنہیں وہ کک نہیں ہوندا، سائیکل بھی نہیں ہوندی، وہ سیاستدان بندا تے جناب وہ ارباں دا مالک بن جاندا۔ اسلام دا مزاج نہیں۔ اسلام دا جناب جدو کوئی آندا نا خدمت واسطے قوم دی تے پیڑے بھی لوا لیندا، کہندا ایتھے کٹہرے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی بیٹھے ہوئے، حضرت فاروق اعظم نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھئی سارے دعاواں منگو، رب کھڑو آرزوہ کرو، تہاڈی آرزو کی ہے؟ کسی نے کہا یا اللہ مینوں اتنا مال دئی میں تیری راہ اتنا خرچ کراں، کسی نے کہا جناب یا اللہ مینوں اتنی قوت دئی میں تیرے راہ اتنی جہاد کرنا، کسی نے کہا یا اللہ مینوں جسمانی قوت اتنی دئی کہ میں ساری رات کھڑا ہو کے نفل پڑھا، کسی نے کہا یا اللہ مینوں اتنا حافظہ دئی کہ میں ایک لت تے کھڑا ہو کے قرآن پڑھا، کسی نے کہا یا اللہ مینوں اتنی اولاد دئی کہ میں تیری اپنی ساری اولاد اسلام دے اوتے وار دیاں۔ حضرت فاروق اعظم کو صحابہ کہنے لگے اے امیر المومنین تسی بھی کوئی آرزو کرو، تہاڈی آرزو کی ہے؟ کہ حضرت امیر المومنین فرمانے لگے یا اللہ میں حضرت سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر ہونے دے۔ سعید بن عامر الجمحی ہے کون؟ حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے دی انٹیلیجنس کو حکم دیتا، اپنی جناب فورس کو حکم دیتا کہ جا کے حمص دے غریبہ دی لسٹ لے کے آؤ۔ جدو حضرت فاروق اعظم کو حمص دے غریبہ دی لسٹ پہنچی نا تے سب دا روتے حمص دے گورنر سعید بن عامر الجمحی دا نام لکھا۔ حمص دے سب نالوں بڑے غریب حضرت سعید بن عامر الجمحی کہ حضرت فاروق اعظم نے جدو این پڑھیا کہ آپ نے فرمایا ہوئے میری اکھا دھوکہ تو نہیں کھا رہی ہیں، یہ سعید بن عامر الجمحی اپنا گورنر نہیں حمص دا؟ انہوں نے کہا جی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ حمص دا سب نالوں غریب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت فاروق اعظم نو حضرت سعید بن عامر الجمحی دے لوکاں نے شکایت، علاقے دے حمص دے لوکاں نے شکایت کر دیتی۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی نو حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی طلب کر لیا۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ نے نا اینج اپنا پورا سامان بنیا، حمص تو پیدل مدینہ پاک کی طرف چل پائے، پیدل چل پائے، اور اس طرح ایک ڈنڈے نال اپنا سامان بندے ہویا اور موڑے تے لٹکایا ہویا تے مسجد نبی دے اندر داخل ہو رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا میری اکھاں دھوکہ نہیں کھا رہی تھا، اے حمص دا گورنر سعید بن عامر الجمحی نہیں آ رہا؟ صحابہ نے کیا اے امیر المومنین وہی ہیں۔ جدو آپ آئے کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی کو اسلام دے اندر حکومت کا تصور کیے میں اے دس رہا، حضرت سعید بن عامر الجمحی کو پوچھا کہ جناب تہاڈی سواری کتے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بیت المال دی امانت سی، وہ میری ذاتی تے نہیں سی، تسی میرے ذاتی حیثیت طلب کیتا کہ جناب دار الخلافت تے سعید بن عامر الجمحی حمص تو چل کے پیدل مدینہ پاک آ گیا۔ انہوں نے کہا جی تہاڈے بارے دو شکایتاں، انہوں نے کہا جی فرماؤ۔ انہوں نے کہا جناب ایک تو ہے کہ تسی ایک دن حکومت اپنے گورنری دے دوران ایک دن گھروں باہر ہی نہیں نکل دے۔ آپ عرض کرنے لگے اے امیر المومنین میرے کو ایک جوڑا میرے کو اس نو میں پورا ہفتہ پانا، ایک دن میں اسے نو نہانا، اسے نو پانا اور اس نو اتار کے دھوڑ واسطے رکھ دینا، جدو تک وہ خشک نہیں ہوتا میں بیت الخلا تو باہر نہیں آتا، اور سارا دن خشک ہونے واسطے لگتا تا ایک دن میں گھروں باہر نہیں نکلتا۔ اے اسلام دے اندر تصور ہے حکمرانی دا۔ مگر یہ دوسری جدو اتنے حاکم کے روز آ جانا پھر 8 صوبے میں زکات واپس آندی، پھر جناب اسلام اپنے ابوتاب نال، اور جناب جدو اتنے جناب گڈیاں ادھر جا رہی ہیں قوم دا پتہ ہی نہیں، نہ اہلی دی صورت حال ہے، نہ معیشت دا پتہ، نہ جناب قوم دا پتہ، نہ صحت دا پتہ، نہ پانی دا پتہ، کسے شے دی بھی کوئی غم نہیں، انہاں دے مزے لگے ہوئے۔
اور میں سچی گل دساں مزے تواڈے تے میری وجہ نال انہاں دے لگے ہوئے کہ اساں کدے پوچھے ہی نہیں ہوئے اسی تانوں جناب منتخب کر کے بھیجا تساں ساڈے واسطے کیتا کیویں جدوں حضور دی ناموس دا مسئلہ آیا تسی کافراں نال کھڑے ہو جاندے ہو جدوں جناب ختم نبوت دا مسئلہ آیا تسی ڈاکوؤں نال کھڑے ہو جاندے ہو جدوں قوم دی عزت اور غیرت دا مسئلہ آ جائے تاں تسی دوسرے پاسے کھڑے ہو جاندے ہو تسی ہے کون ہو کدی پوچھا کسی نے نہیں پوچھا لیکن ہن پوچھو گے کہ یار اسی تواڈے نال ہر موقع تے کھڑے رہے لیکن ناموس رسالت دا مسئلہ آیا اسی تانوں کہا کہ ساڈے کول سانوں کچھ نہیں چاہیدا تساں ساڈیاں روڈاں کھا گئے ساڈے پانی پی گئے ساڈے جناب سبسڈی ساری چیزاں کھا گئے اسی تانوں کدے نہیں پوچھا لیکن ناموس رسالت والے تسی کتھوں سو او ایم این اے صاحب تسی کتھے سو اور ایم پی اے صاحب تسی کتھے سو جدوں حضور دی ناموس اُتے سرکاری سطح دے اُتے حملہ ہویا کہ تسی سرکار دے نمائندے سو کتھوں سو تسی سارے لیکن تانوں کوئی جواب نہیں دے گا اگر تانوں جواب آئے گا تو ایک کوئی سٹیج دوتے آئے گا وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ دا سٹیج ہوئے گا جتے کھڑے ہو کر سارے کہہ رہے ہوں گے کہ اسا اپنی گردنا اور اس دے قائدین کہہ رہے ہوں گے جدو ساڑھے بابا جی کے سامنے تو جہدہ سی کہ بابا جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ بابا جی فرمانے سنو چلے ہو اسا حضور دے ناتے اپنی گردنا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں جی تسی سیاست کس طرح کرو گے میں کہا کر کے نہیں دکھائی سینٹ دے الیکشن آئیں بوریاں بھر کے گڑیاں بھر کے پیسے لے کے آئے اور جناب وہ آگے کہنے لگے کہ جناب آپ ہم سے ڈیل کر لیں میں نے کہا نہیں جی آپ لیٹ پہنچے کہتے آپ ہم سے اچھی کسی نے آپ کو آفر دے دی آپ ہم سے بات نہیں کرنے کو تیار میں نے کہا ہاں ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے ہیں اور ہمیں ایک سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر ہم ساری کائنات کی دولتوں کو پیٹ کر سکتے ہیں ساری کائنات کی شہرتوں کو پیٹ کر سکتے ہیں ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ میں وفائی نہیں کر اور لوگ پوچھتے ہیں کہ دین تو سارے بیان کرتے ہیں دین تو سارے بیان کرتے ہیں سارے دین کی گلاں کیتیاں سویر شام دین کی گلاں ہونیاں بابے نے کی دسیا میں کیا بابے نے رسمن دین نہیں دسیا رسمن نہیں دسیا بھائی محفل میلاد کر لو ایتھے کٹھے ہو جاؤ اوتھے کٹھے ہو جاؤ جھنڈے بنا لو این کر لو بابے نے دسیا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن اے دسیا سٹیج تے بیٹھ کے تھے گاج واج کے تقریراں کرنیاں اچھل اچھل کے نعرے لانے فلاں حضرت صاحب آ رہے ہیں فلاں جناب فلاں آ رہے ہیں فلاں مزیر آ رہے ہیں فلاں مشیر آ رہے ہیں ساری گلاں بابے نے دسیا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی اور سلمانی بابے نے دسیا کہ ہاں ممبر ہوتے بہ کے ادو گلاں اچھیاں لگدیاں جدوں اوتے شیر شاہ سوری بیٹھے ہوئے جدوں اوتے کوئی فاروق اعظم دا غلام بیٹھے ہوئے جدوں اوتے کوئی صلاح الدین ایوبی بیٹھے ہوئے کوئی اوتے محمد بن قاسم بیٹھے ہوئے جدوں ختم نبوت اور ناموس رسالت دا کوئی غدار آ جاوے تو پھر آ کے کہنا چاہیے میدان لا کے کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور رسمن جنہ منیا نا جنہ رسمن منیا او مقام احد مدینہ پاک کو 3 میلے تے مقام شوط 1.5 میلے جنہ رسمن منیا پیچھے نمازہ بھی نہیں کی رکھیاں پیچھے تسبیحاں بھی پڑھی رکھیاں اور جناب حج عمرے نو بھی ٹرے رہے اور سارے معاملات کیتے لاکھ بھی دورے کرتے رہے جنہ رسمن منیا عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیاں نو مقام شوط کو لے کے واپس آ گیا تے جنہ دل نال منیا ایمان جان تو بد کے منیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جانے پوچھا کہ اے میرے صحابہ جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر حضرت صاحب بن معاذ کھڑے ہو گئے مجھے یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خذ من امبالنا ما شیطا وعدنا ما شیطا یا رسول اللہ بدر تیار کھڑیا حکم دیو گھوڑے کیسر و کسرا نہ لڑا دیں گے حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے حکم دیو گھوڑے سمندر پا کے رکھ دیں گے اچھا ویسے گل ہے
علامہ اقبال کہنا تاریخ دیا کتابت بھی یہی ہے، حدیث کی کتابت بھی یہی ہے کہ صحابہ کو گھوڑے ایک یا دو، لیکن حضور کی محبت اگے بات کی گل کی تھی، اگے بات کی گل کی تھی، میرے اللہ نو یہ ادا پسند آ گئی۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں اسی جناب چند لوگ ہو، نہ تو آڑے کو اسبابن، نہ گڑیاں، نہ خاندان، نہ ڈیرن، لیکن اسی حضور دی محبت اگے بات کی گل کر دیا، حضور دی ناموس واسطے اگے بات کی گل کر دیا، دوویں عالم نو ٹھوکر تے رکھ کے گل کر دیا کہ یا رسول اللہ اسی تہاڈی ناموس واسطے اپنے بچے لے کے حاضر ہاں، اپنے مال لے کے حاضر ہاں، اپنی جاناں لے کے حاضر ہاں، بس تسی یہ کرم کرو کہ قبول کر لو، اے کرم کرو کہ قبول کر لو۔ جے قبول ہو گیا تو پھر کیے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ ایک منٹ بھائی، اتھو بارڈر بھی نیڑے سنیا 10-12 کلومیٹر ہے، اے نعرہ ساؤنڈ تے نہیں لگنا، میں تہاڈے کو نعرہ سننا کم از کم اتنے بیٹھے انہوں نے پتہ تو لگے بابا جی آتے سن ہندو دی دھوتی تے کھلے کہ حضور دے غلام اتنے آئے بیٹھے